بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف۔ اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا۔ اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ کشتی نہ رہی، ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی۔ اے پوچھنے والے، ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا۔ معزز سامعین، آج 10 محرم الحرام کہ جس کے اندر نواسۂ رسول، نوجوانوں کے سردار، جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارک کا دن ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء، ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حسن کو اپنے کندھے پہ سوار لیے جا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ اے لڑکے، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو آگے سے امام الانبیاء نے فرمایا کہ دیکھو سوار بھی تو اچھا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء خطبہ دے رہے ہیں اور حضرات اصحاب پیغمبر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک نظر پڑتی ہے، حضرت حسن حسین گرتے پڑتے امام الانبیاء کی طرف آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام خطبہ چھوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خالق، تو نے سچ کہا تھا کہ مال اولاد یہ فتنہ ہے۔ کہ اس طرح اتنی محبت کا اظہار، اور یہ برملا اظہار تھا امام الانبیاء کا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو لیے جا رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے مالک، اے خالق، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اسی مناسبت سے آج شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ سب سے پہلے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ شہادت اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ ہے۔ فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور ان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، اور جو بھی شخص جنت کے اندر جائے گا، اگر دنیا کی پوری بادشاہت اور یہ جو جگہ ہے دنیا کے اندر جو ایک عروج اور طول پھیلا ہوا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ اس کو دنیا مل جائے، تب بھی وہ تمنا یہ نہیں کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے۔ لیکن شہید ایک ایسا مقام ہے، شہادت وہ مقام ہے، اور اس وقت بھی شہید یہ اللہ سے التجا کرے گا کہ اے میرے مالک، مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، کہ وہ مزہ جو کٹنے کے اندر آیا تھا وہ تو یہاں جنت کے اندر بھی مجھے محسوس نہیں ہوا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اعلاء کلمت اللہ کے لیے مجاہد اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو اس وقت جب اس کی گردن تن سے جدا ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو اللہ کا دیدار محسوس ہوتا ہے، اور خالق خود جو ہے وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کو مومن کے لیے تحفہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اصحاب پیغمبر کے آپ واقعات اٹھائیں، آپ ان کی حیات کا مطالعہ کر کے دیکھیں
تو وہاں ہمیں اس چیز کا علم ہوگا اور ہمیں یہ بات برملا ان کے واقعات کے اندر ملے گی کہ اصحاب پیغمبر میدان کارزار کے اندر اس طرح کود کے جاتے تھے کہ جس طرح بندے کی کوئی محبوب چیز اس کے سامنے ہو تو وہاں اس کی طرف لپک کے جاتا ہے۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دشمن کے تیر ان کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے اور آخری لمحات ہیں، اور کیا آگے سے کہہ رہے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبد الرحمن بن ملجم وہ خارجی ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس وقت جب زخم کے گھاؤ گہرے پڑتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں پاس اصحاب جو کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھ پر وار کرنے والا کون ہے؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن ملجم ہے تو وہ کیا کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور خود فاروق اعظم شہادت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اور خود امام الانبیاء یہ دعا مانگ رہے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ 3 مرتبہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور اصحاب کے لیے یہ جو شہادت کا رتبہ ہے، خود امام الانبیاء نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا رتبہ دیا تھا۔ اسی لیے جہاد کو اسلام کی چوٹی کہا گیا ہے کہ یہ ایک چوٹی کا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے سورہ بقرہ 2 پارہ آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ نہ کہو وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں۔ اور اب جب یہ انسان سوچتا ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے، نہ ان کے معاملات نظر آتے ہیں، نہ ان کے اخلاق نظر آتے ہیں، نہ ان کی معاشرت نظر آتی ہے، نہ عہدوں کے لیے تگ و دو نظر آتی ہے، نہ دنیا کے اندر معاملات کرنے کے لیے کوئی ان کی کوشش نظر آتی ہے، کوئی معاشرت ان کی نظر نہیں آتی، عبادات کے اندر وہ فرد نظر نہیں آتے، اسی طرح معاملات کے اندر وہ نظر نہیں آتے، تو اے میرے مالک وہ زندگی کیسی ہے؟ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندگی ایسی ہے اس کا شعور تم لوگ نہیں رکھتے۔ انسان جتنا بھی آگے نکل جائے، جتنا بھی اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر، اپنی استعداد کے لیے تگ و دو کر کے وہ اللہ کے ہاں ایک مقام حاصل کر لے دنیا کے اندر، پھر بھی اس کی عقل ناقص ہے، وہ محدود سوچ رکھتا ہے، اور وہ ایسا ہی ہے جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، اس کو یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس عالم کی زندگی کیا ہے، وہ کائنات، وہ مناظر کیا ہیں جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے مال کے نقصان سے، جان کے نقصانوں سے، پھلوں کے نقصانوں سے، اور پھر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ خوف کی آزمائش ہوگی، بھوک کی آزمائش ہوگی، لیکن فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اگلی آیات کے اندر خالق کائنات فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اس کی طرف سے آئے ہیں
اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور ایک اور آیت کے اندر آتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ تم گمان مت کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کو ان کا رزق بھی میسر ہے۔ اور حالت کیا ہے ان کی؟ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوش ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنے بڑے فضل سے سرفراز کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان آیات کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں، اور اسی طرح حدیث امام الانبیاء کی فرامین کی طرف ہم دیکھتے ہیں، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور جب شہید کا مقام دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہ التجا کرتا ہے کہ جو مزہ کٹنے کے اندر آیا تھا اے خالق، وہ تو جنت کے اندر بھی مجھے محسوس نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا ہے، جو رتبہ ملا ہے، وہ بہت بڑا رتبہ تھا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دنیا اور آخرت کے اندر جو مقام ملا ہے، ان کی ایڑی تک بھی جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنی بھی عبادات گزرے ہیں، جتنے ولی ہیں اور جتنے ان کے ہم اثر ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کی ایڑی تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے ان سے قربانی لی ہے۔ اور قربانی بھی اسی سے لی جاتی ہے کہ جو اللہ کے ہاں اللہ جن کے لیے اپنے قرب کے فیصلے فرما چکا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمیں حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے بھی کسی نہ کسی درجے کی قربانی ہمیں دینی پڑتی ہے، لیکن وہ جو جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار، تو اللہ نے جو ان کے لیے اپنے قرب کی منازل رکھی ہوئی تھی، جو آخرت کے اندر انعامات رکھے ہوئے تھے، فرمایا نا قرآن کے اندر آتا ہے انما اموالکم اولادکم ازواجکم واللہ عندہ اجر عظیم، کہ اے ایمان والو کہ بے شک تمہاری اولاد، تمہارا مال اور تمہاری ازواج، یہ تو امتحان ہے، فتنہ ہے تمہارے لیے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں جو تمہارے لیے اجر ہے وہ ان چیزوں سے بہت بڑا ہے۔ تو ہمارے محدود خیالات، ہمارے محدود نظریات ان کے مقام کی رسائی کبھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ مرتبہ قیامت تک بھی جو حضرات جتنی بھی قربانیاں دیتے رہیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اور مالک سے یہ دعا مانگنی چاہیے، دن رات مانگنی چاہیے، ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا کے اندر دین اور الہ کلمت اللہ کے لیے خالق کائنات قبول فرمائے، اور اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ خوشخبری دو ان لوگوں کو کہ جن کے لیے اللہ کی رضا ہی سب کچھ ہے، وہ اللہ کی رضا کو اپنے لیے سب سے بڑا سرمایہ مانتے ہیں۔ اور ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمارے قول و عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں، کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے دل مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا قول فعل مسلمان ہے؟ اگر آنکھوں کو دیکھا جائے تو آنکھیں وہ حدود کو پامال کیے ہوئے ہیں، اگر دل کو دیکھیں تو اس کے اندر منافقت ہے، اور حق و باطل کا کوئی امتیاز نہیں، ظاہر باطن میں فساد ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں
اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو انہوں نے قربانیاں دی، میرا مالک ان کو ان کی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے